اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے 3 دن کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ربیع الثانی کے 3 دنوں میں کر لیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ربیع الثانی کے پورے مہینے میں آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے اور اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ حاجت چاہے شادی کے لیے ہو، حاجت چاہے روزگاری کے لیے ہو، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، کسی اچھی جگہ سے آپ کو رشتہ نہیں آ رہا، تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگاری کا شکار ہیں تو نیک روزگار کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کا دشمن آپ کو جانی یا مالی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس نقصان سے نجات پانے کے لیے، اس دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ربیع الثانی کے مہینے میں صرف 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہزار حاجات بھی جو ہوں گی وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ نے سارا سال مالا مال ہوتے رہنا ہے۔ ادھر آپ اس عمل کو کریں گے تو ادھر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ قرآنی عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، تو آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات سے شروع کرنا ہے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ آپ نے جمعرات والے دن نماز عصر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور اسے کرنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے جمعرات والے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو نماز عشاء کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل کرے ان 2 نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 129 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لینا ہے تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا حسیبو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا حسیبو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ یا حسیبو کا ورد کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ مولا، یہ وظیفہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما۔ سامعین، جب اللہ کی رضا آپ کے اس کام میں ہوگی، جب اللہ آپ کے اس کام کرنے سے راضی ہوگا تو آپ کو اس کام میں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے تو ان الفاظ کو آپ نے دہرانا ہے
ہے کہ مولا یہ وظیفہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، میری حاجت کو پورا کر دے، خواہش کو پورا کر دے، اور مولا میں جو بھی تجھ سے مانگتا ہوں مجھے فوراً وہ چیز عطا کر، ہر نیک مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ آپ جس حاجت کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس حاجت کو، اس خواہش کو، اس مقصد کو آپ نے وظیفہ کرنے کے دوران اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس عمل کو میں کر رہا ہوں، مولا اس مقصد میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ربیع الثانی کے پورے مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، یعنی ہفتے والے دن آپ نے کچھ شرینی لے کر بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، کچھ ٹافیاں لے لیں یا کوئی برفی وغیرہ، کوئی بسکٹ وغیرہ لے کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس شرینی کو آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے یا اپنے چھت پہ ڈال دیں کسی صاف جگہ پر جہاں چرند پرند کھا سکیں اور آپ کو دعائیں دے سکیں۔ تو بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی صورتیں، قرآنی آیات تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا۔ تو بہت سے کمنٹس خواتین کرتی ہیں کہ ہم اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ ان سب میری بہنوں کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں میں جو بھی بتاتی ہوں وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور قرآنی سورت وہ آپ خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو سورت کوثر زبانی آتی ہے تو آپ ویسے چلتے پھرتے اپنے منہ میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام آپ لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو وظیفے کے ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی لازم آپ نے کرنی ہے۔ نماز عصر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں خاص ایام میں بالکل بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو خواتین نہ کریں، جب پاک صاف ہو جائیں تب اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو پیش کریں، اللہ کے حضور رو کے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع البصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی ربیع الثانی کے مہینے میں ایک قرآنی سورت کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔